बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जंग शुरू होने के बाद से अब तक ईरान पर सबसे बड़ा हमला किया गया है, बंकर बस्टर बम गिरा दिया गया है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आगे जाकर आपको बताऊंगा। हमजा अली अब्बासी की बहन फजीला अब्बासी साहिबा, डॉक्टर फजीला अब्बासी, उन्हें क्या रिलीफ मिला है, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे सुहेल अहमद साहब की वजाहत की, जिसके बाद मामला कुछ और उलझ गया है। सुहेल अहमद साहब के लिए सोशल मीडिया पर यह नजर आने लगा, कुछ लोगों ने कहा कि बाकायदा तौर पर एक नफरत पर मबनी मुहिम चलाई जा रही है और ये गलत किया जा रहा है, सुहेल अहमद साहब की जिंदगी खतरे में डाली जा रही है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करते हैं। एक क्लिप वायरल हुआ। क्लिप छोटा सा था, जिसमें सुहेल अहमद साहब कहते हैं हुसैन भी उतने ही पॉपुलर हैं जितना यजीद पॉपुलर है। तो एक जो हिफ्ज मरातिब है यहाँ कि हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए, इमाम अली मकाम के लिए वो बात करते हैं तो हैं, बात करते हैं यजीद मलऊन लईन के लिए जब बात करते हैं तो है कहते हैं, तू का सीगा इस्तेमाल करते हैं। लोगों ने ये कहा कि फिर भी इमाम अली मकाम, नवासे रसूल, करबला के मजलूम, उनके बारे में बात करते हुए ये कहना कि पॉपुलैरिटी बराबर यजीद की और इमाम अली मकाम की, सुहेल अहमद साहब ने बड़ी ज्यादती की है। ये जो क्लिप है इतना, इसके अलावा एक छोटा सा हिस्सा और जरा सा बड़ा क्लिप इसी का वो था कि बच्चों, अब आपको, यानी सामने एक ऑडियंस थी, आपको फैसला ये करना है कि आपको रास्ता कौन सा इख्तियार करना है, हुसैनियत का या यजीदियत का। सुहेल अहमद साहब ये बात मजीद आगे करते हैं, एग्जैक्टली इन अल्फाज में नहीं, लेकिन इस तरह की बात मजीद आगे करते हैं। अब ये क्लिप जो है, ये 3 बरस पुराना क्लिप है सुहेल अहमद साहब का, नया दौर की। जाकर आप देखेंगे तो आपको वीडियो में नजर भी आ जाएगा यूट्यूब पर। सुहेल अहमद हुसैन यजीद पॉपुलर लिखेंगे तो आपको ये मिल भी जाएगा। 3 बरस पुराना क्लिप है। सुहेल अहमद साहब की हक में बात करने वालों ने जो बात की, कुछ सहाफियों को बाकायदा तौर पर रगड़ना शुरू कर दिया कि तुम क्या कर रहे हो। माजरा ये है कि सुहेल अहमद साहब ने अभी कामरान शाहिद के शो में जब ये बात की ना कि भुट्टो को भी फांसी हुई थी, यानी इमरान खान साहब की, कहा गया कि फांसी की एक जस्टिफिकेशन दी गई, इतनी बात हुई थी, मैंने इस पर बात भी की थी। सुहेल अहमद साहब जो हैं, उन्होंने अब इसकी वजाहत दी और उन्होंने कहा क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खुदा का खौफ करें, क्या कर रहे हैं। मैं और मेरे बच्चे इमाम अली मकाम पर कुर्बान, और जो यजीद है, लईन है, वो उन्होंने बात की सुहेल अहमद साहब ने। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि सुहेल अहमद साहब का जो क्लिप पूरा सामने आया, उसमें सुहेल अहमद साहब कहते हैं एक बच्ची ने, बात सियासतदानों पे हो रही थी, पॉपुलैरिटी पे हो रही थी, और पॉपुलैरिटी पे बात करते हुए इमरान खान वगैरह पे बात हुई थी, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे बात हुई थी। तो सुहेल अहमद साहब कहने लगे पॉपुलैरिटी कौन सी बिग डील है। फिर कहने लगे एक बच्ची ने हल्की आंच पे डांस किया। यहीं तक अगर आप रुक जाए ना सुहेल अहमद साहब, तो आप से मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक है, बहुत ही अच्छा ताल्लुक है, एहतराम का रिश्ता है, मगर एक तो यही अल्फाज नामुनासिब हैं, एक बच्ची ने हल्की आंच पे डांस किया, तो यही नामुनासिब अल्फाज हैं, आपको नहीं कहने चाहिए थे। फिर आप इसी जुमले की तरतीब में आगे बढ़ते हैं और इमाम अली मकाम का तस्करा भी कर देते हैं, यजीद का तस्करा भी कर देते हैं एक ही जुमले में। बहुत ही नामुनासिब बात थी, ये भी बहुत नामुनासिब बात थी कि डांस की मिसाल, पॉपुलैरिटी की मिसाल ले जाते हुए आप इमाम अली मकाम और यजीद तक चले गए। अच्छा, ये जो आपने इस्तेमाल किया, हुसैन है, यजीद है, ये तो कुछ लोग कह रहे हैं देखो ठीक है ना, लेकिन बात यह है कि उतने पॉपुलर जितना यजीद पॉपुलर, ये बहुत ही बड़ी ज्यादती है, बहुत ही बड़ी ज्यादती है, नहीं करनी चाहिए थी। इसलिए कि पॉपुलर क्या है? पॉपुलर है लोगों में मकबूल, पॉपुलस, पॉपुलर, पॉपुलैरिटी, पॉपुलेशन, ये सारे एक ही फैमिली के वर्ड्स हैं। तो पॉपुलेशन में, लोगों में मकबूल, तो इमाम अली मकाम की मकबूलियत, मकबूल होता है कबूल होना, तो इमाम अली मकाम का लोगों को कबूल होना और यजीद का कबूल होना क्या बराबर है? तो बहुत बड़ी ज्यादती है। देखिए, इमाम अली मकाम पॉपुलर, यजीद नोटोरियस। इमाम अली मकाम मकबूल, कबूल, दिलों में मकाम करने वाले, और यजीद
لعین یزید گالیوں کا حقدار قرار پاتا ہے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی. کچھ لوگ ہیں جو یزید کے لیے بھی کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن نکال کر لے آتے، لیکن یزید مطلب کہاں سے ہم پاپولیرٹی میں ایک کمپیرزن ڈرا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو نہیں کرنا چاہیے تھا سہیل احمد صاحب کو کسی بھی صورت. لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ سہیل احمد صاحب کی جان خطرے میں ڈال دی جائے؟ ہمارے ہاں ایسے مذہبی لوگ موجود ہیں جو یزید کے حق میں دلائل دیتے ہیں. تو اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ سہیل احمد صاحب کی جان خطرے میں ڈال دی گئی، زیادتی کر رہے ہیں. سہیل احمد صاحب نے لفظوں کے انتخاب میں غلطی کی، نہیں کرنی چاہیے تھی. اتنی بڑی شخصیات پر بات کرتے ہوئے احتیاط کا دامن تھامنا چاہیے. مجھے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے بہت اختلاف ہوتا ہے، لیکن انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حق میں نے بات کی ہے. جب ان کی زندگی کو لاحق خطرات کی بات ہوئی تو میں نے بات کی ہے. تو سہیل احمد صاحب کی جان خطرے میں ڈال دی گئی. میرا خیال ہے کہ یہ غلط سمجھا جا رہا ہے. اور جو امام علی مقام کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہمارے ہاں لوگ کہ ان کی شان میں غلط بات کی گئی ہے، اس بارے میں بات کرتے نا، وہ لوگوں کی جان لینے والے لوگ نہیں ہیں. ہاں، دوسرے اینڈ پر اپوزٹ سائڈ پر باقاعدہ طور پر مرنے مارنے پر آمادہ لوگ موجود ہیں. تو یہ فرق ہمیں اپنے اس معاشرے میں یاد رکھنا چاہیے. ان باتوں کے کرنے پر کہا جاتا ہے کہ نہیں جی یہ بھی تعصب پر مبنی باتیں ہیں، اور یہ جو چھوٹا طبقہ ہے یہ اس کا ساتھ دینے والی باتیں ہیں، اور آپ ان کا ساتھ دے رہے ہیں کہ آپ انہی میں سے ہیں. تو بات یہ ہے کہ میں کیا، میرا ایمان کیا، میری حیثیت کیا. اللہ تعالی ہمیں ایمان کے چھوٹے سے درجے پر بھی قائم رکھے تو بہت بڑی بات ہے. ہاں، احترام انسانیت اور پھر ان اعلیٰ ترین ہستیوں کی جن کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی ہم نہیں ہیں، ان کی بات کرتے ہوئے احتیاط کا تقاضا. یہ میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ ملحوظ خاطر رہے، ہر حال میں رہے. اور یہ ہمارا ظاہر ہے کہ سب سے پہلی کوشش ہماری ہونی چاہیے، یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے. تو وہ لوگ جو اس سلسلے میں بات کرنے والوں کو لعنت ملامت کر رہے کہ تم نے سہیل احمد کی جان خطرے میں ڈال دی، وہ بھی زیادتی کر رہے ہیں. سہیل احمد صاحب نے جو بات کی تھی وہ بھی زیادتی تھی. اور ٹھیک ہے، ہو گیا، سہیل احمد صاحب کا کلپ چھوٹا کٹ رہا تھا، اب اس چیز کو چھوڑ دیا جائے. مگر سہیل احمد صاحب جو ہیں ان سے حضور والا میری درخواست ہے، آپ میرے بڑے ہیں، کہ نہ کیا کیجئے. مذہب پر بات نہیں کیا کرتے، ان ہستیوں پر بات نہیں کیا کرتے. اور ایسے سٹیج پر بیٹھ کر جہاں آپ ایک بچی کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ہلکی آنچ پہ ڈانس کر رہی تھی، انہی جملوں کی ترتیب میں آپ ان اعلیٰ ترین ہستیوں پر، مقدس ہستیوں پر چلے جائیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو آپ کی وضاحت میں بھی پرابلمز ہیں. بہرحال آپ کی وضاحت قبول کی جانی چاہیے. آپ ایک بڑی شخصیت ہیں اور آپ کا ظاہر ہے کہ سینیورٹی کی وجہ سے احترام بھی ہے، آپ سے لوگ محبت کرتے ہیں، آپ کو خیال رکھنا چاہیے. اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں فضیلہ عباسی صاحبہ کے ساتھ کیا ہوا ہے. فضیلہ عباسی صاحبہ جو ہیں انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے منی لانڈرنگ کیس میں ریلیف دے دیا. 1,00,000 روپے کے مچلکوں کے عوض ان کی ضمانت بحال کر دی گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں جو نئے جج صاحبان آئے تھے، ان میں شامل جسٹس محمد اعظم خان، انہوں نے 1,00,000 روپے کے مچلکوں کے عوض یہ ضمانت بحال کر کے ٹرائل کورٹ سے فضیلہ عباسی کو رجوع کرنے کی ہدایت کر دی ہے. اسلام آباد کے اسپیشل جج سینٹرل کی عدالت سے ان کی ضمانت قبل از گرفتاری میں توسیع کی درخواست مسترد ہوئی تھی. اب یہ بحال ہو گئی ہے. ان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی تھیں. نعیم بخاری صاحب آئے ان کے وکیل کے طور پہ، اور بخاری صاحب نے یہ کہا کہ میری ملزمہ کی ساکھ متاثر ہوتی ہے اور وہ کیسے مقدمے کا سامنا کریں گی، ضمانت بحال کی جائے. وہ عدالت میں پیش ہونا چاہتی ہیں، ٹرائل کورٹ میں پیش ہوں گی، تفتیش کا حصہ بنیں گی. یہ بات ہوئی. وہ معاملہ 2.5 ارب روپے کا ہے، 2.5 ارب روپے کا جو الزام ہے، ہمارے تفتیشی ادارے بتا رہے ہیں. فضیلہ عباسی صاحبہ ملک سے باہر چلی گئیں، فضیلہ عباسی صاحبہ غائب، تفتیشی اداروں سے تعاون نہیں کر رہی ہیں، تمام باتیں ہو رہی تھیں. اس میں ان کو ریلیف مل گیا ہے. ہمارے ہاں ایک وکیل صاحبہ ہیں ایمان حاضر مزاری صاحبہ، ان کا کیس نہیں سنا جا رہا، ان کو ریلیف نہیں مل رہا، اور ان کو 17 برس کی سزا ہو گئی ہے ایک ٹویٹ کرنے پر. اور یہاں معاملہ 2.5 ارب روپے کا ہے فضیلہ عباسی صاحبہ کا. ہمارے ہاں جب کوئی نامی گرامی طاقتور شخصیت جس کے لیے نادیدہ قوتیں،
نظر نہ آنے والی طاقتیں کام دکھاتی ہیں تو ان کی بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑی ان کو اندر عدالت کے اندر لے کر جاتی ہے، جہاں ایک سابق وزیر اعظم کو نہیں لے جایا جا سکتا۔ یہ ہم نے دیکھا ہے اپنی عدالتوں میں۔ ہمارے ہاں کوئی بگ بردر کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے تو وہ جو کچھ دن پہلے تک دفتروں کے اندر تھپڑ کھا رہا تھا، وہ آ کر بیٹھتا ہے، 1 گھنٹے کی ویڈیو کرتا ہے اور نظر نہ آنے والی طاقتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے، اس کو ریلیف مل جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ایسے ہی کوئی کسی کو سڑک پہ یوں اڑا دے، اس کی زندگی، اس کا خاندان برباد کر دے، ایسے لوگوں کو نہ صرف یہ کہ ریلیف ملتا ہے بلکہ جیل میں اسپتال ملتا ہے، اسپتال میں اے سی ملتا ہے، نیا میٹرس اس کے لیے کہ یہ بدبودار مریضوں کا میٹرس یہ استعمال کیا جائے گا، نیا میٹرس آتا ہے، باہر کے کھانے آتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی فیملی سے جیل کے اسپتال میں ملاقاتوں کے تمام تر انتظامات کیے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے نظام میں نادیدہ قوتیں کر بیٹھتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح سے ام رباب اس وقت انصاف کے لیے دعائیاں دے رہی ہے، اور ام رباب کے خاندان کو اجاڑنے والے 3 افراد کو، اس کے باپ کو، اس کے چچا کو، اس کے دادا کو سر عام دن دہاڑے مار دینے والے رہائی پاتے ہیں، کیونکہ نظام ایک طرف چلا گیا ہے، رہائی پاتے ہیں، اور رہائی پانے کے بعد وہ باہر آ کر پھر طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، پھر گولیوں کی تڑتڑاہٹ ہوتی ہے، پھر وہ بتاتے ہیں کہ ان کی حیثیت کیا، جوتے کی نوک کے نیچے سب کچھ، اور وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ تو فضیلہ عباسی صاحبہ، انہوں نے تو اس طرح کی طاقت کا مظاہرہ بھی نہیں کیا، لیکن ہمارا نظام کیا کر رہا ہے؟ میں فضیلہ عباسی صاحبہ کو نہیں کھڑا کر رہا ام رباب کے قاتلوں کی صف میں، ان ٹک ٹاکروں کی صف میں، ان لوگوں کی صف میں کہ جن کے پیچھے بگ بردر کھڑا تھا، کیونکہ فضیلہ عباسی کے پیچھے ابھی تو کم از کم بگ بردر کھڑا ہوا نظر نہیں آ رہا، لیکن لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اس طرح کے ثبوت نہیں آئے، میں یہ باتیں نہیں کر رہا، لیکن اس نظام میں انصاف کے لیے آواز اٹھانے والی ایمان مزاری کے لیے جگہ نہیں ہے۔ اس نظام میں جسٹس طارق محمود جہانگیری کے لیے جگہ نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ گھر میں بیڈ روم میں سے کیمرے نکلے، جب فیصلہ ہو گیا، سنا دیا گیا، اور اس شخص نے جس کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا، اس شخص نے خود بیٹھ کر فیصلہ سنا دیا، تو بھی طارق محمود جہانگیری صاحب کو سنوائی کا حق نہ ملنا، جہاں اسٹے ہو وہاں سے فیصلے ہو جانا، اور پھر اس کے بعد جس روز وہ اس فیصلے کے بعد گھر پہنچیں تو ان کو عدالت کی جانب سے جو گاڑیاں دی گئی ہیں وہ اسی روز واپس ہو جانا، ان کی سیکیورٹی واپس ہو جانا، حالانکہ وہ لیگل بیٹل میں موجود ہیں، اپنا کیس فائٹ کر رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو جانا، یہ ہو جاتا ہے جب پیچھے بیٹھی طاقتیں یہ کام کر رہی ہیں۔ وہی پیچھے بیٹھی طاقتیں کہیں کہ آپ ان کا ساتھ دیجئے، کورٹ میں، اصطلاحات میں، ان کی ترامیم میں ساتھ دیجئے، تو آپ کے لیے یہ والا ریلیف، آپ کے لیے یہ والی کرسی، آپ کو لاہور ہائی کورٹ بھیجا جا سکتا ہے، آپ کو یہاں بھیجا جا سکتا ہے، یہ سب کچھ ممکن ہے۔ لیکن اگر نظام کے خلاف آپ ہیں تو پھر آپ کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ اس ملک میں ہم نے گزشتہ کچھ عرصے میں سیکھا ہے۔ ایک عام سا ایئرپورٹ پر جاتا ہوا نوجوان ایئرپورٹ پر باہر جانے سے روک دیا جائے، اور اس کے بعد وہ کم و بیش 100 دن گزارے جیل کی سلاخوں کے پیچھے، یہ ہم نے اس نظام میں دیکھا ہے۔ تو اس نظام کی یہ بدصورتی ہے، اور یہ بدصورت چہرہ ہمیں روزانہ یہ نظام دکھا کے ڈرانے کی کوششیں کرتا ہے۔ آخری چیز، ایران پر بنکر بسٹر بم گرا دیے گئے ہیں۔ معاف کیجیے گا، بعض اطلاعات کے مطابق 2000 کلو گرام وزنی بنکر بسٹر بم ٹرمپ نے ایران پر گرا دیے ہیں۔ اب اس کے بعد مارکو روبیو یہ کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ نے تو ہمیشہ سفارتکاری سے کام لیا ہے، ٹرمپ اب بھی سفارتکاری سے کام لیتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اصفہان میں بنکر بسٹر بم گرایا ہے، کئی بڑے شہروں میں بجلی کے مراکز پر حملے کیے ہیں، ان شہروں کو اندھیروں میں ڈبو دیا ہے، اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ کہ تم پر وہ بم ماریں گے کہ جو بم اس وقت تم پر نہیں مارے گئے، اس سے بڑا حملہ، اور اس سے بڑا حملہ، اور اس سے بڑا حملہ۔ اور وہاں پر آپ کو خبر ملتی ہے کہ ان کا وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت وہ جنگ شروع ہونے سے پہلے سرمایہ کاری کے لیے کود پڑا تھا اور پیسے لگا رہا تھا۔ اب ایران کی آپ ان تمام تر حالات میں پوزیشن دیکھیں تو ایران کی پوزیشن اب بھی وہی کہ ہم یہ جنگ اپنی شرائط پہ ختم کریں گے، ہم ٹرمپ کی شرائط کو تسلیم نہیں کرتے، ہم سر جھکانے پر آمادہ نہیں ہیں۔ اور اب سعودی گزٹ خبر کیا دے رہا ہے؟ ایران's
Parliamentary Security Committee has approved plans to impose tolls on vessels transiting the Strait of Hormuz in an attempt to assert great control over the waterway that has been effectively closed due to the deepening war in the Middle East. तो ईरान अपनी जगह डटा हुआ है. इस वक्त कुवैत बता रहा है कि उसके ऑयल टैंकर पर हमला हुआ है, उसमें आग लगी हुई है, आग बुझाने में नाकामी का सामना है, और ईरान मुसलसल ये कह रहा है कि खित्ते में जितने जितने भी अमरीकी मुफादात हैं उनको हिट किया जाएगा और हम सरेंडर करने पर आमादा नहीं, और अमरीकी शराइत पर तो बिल्कुल भी नहीं. ये अपनी नौयत का एक इंतहाई मुनफरिद और अनोखा वाकया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लबनान ने ईरान के सफ़ीर को कहा, और ये सबसे अनोखा वाकया सफारतकारी की तारीख का, कि आप निकल जाइए, आप नापसंदीदा शख्स करार दिए जाते हैं. और लबनान से ईरान के सफ़ीर ने 24 घंटे में निकल जाने का हुक्म था. निकलना गवारा नहीं किया कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं इन अहकामात को नहीं मानता. दूसरे मुल्क में उन अहकामात को मानने पर वो आमादा नहीं है. तो ये अपने आप में सब कुछ एक नई चीज़ के तौर पर हमारे सामने है. मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में.